اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے اور وہی میرے چینل کا نام ہے، یہ آپ ہر دفعہ سنا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سنا کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے، تھم اپ کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے کمنٹس۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اگر سبسکرائب کریں گے تو ابھی آپ کو یہ تو میں بات کر رہا ہوں صرف فائنینشیل اسٹیبلٹی کے اوپر، اس کے بعد میں ہیلتھ کے اوپر، اس کے بعد لائف کے معاملات کے اوپر بے شمار چیزوں پر بات ہوگی۔ اگر آپ کو سننے کا جاننے کا شوق ہے تو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اگلی ساری ویڈیوز اور پچھلی ویڈیو جو میری آپ ابھی تک نہیں سن سکے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں، اور آپ امید ہے کہ اس سے مستفید ہوں گے۔ میری ویڈیو کا بیسک گول اینڈ ٹارگیٹ جو ہے وہ زیادہ تر ینگ جنریشن ہے، کیونکہ ان کے پاس ابھی ٹائم ہے اور اگر ابھی سے وہ کچھ کریں گے تو امید ہے کہ اچھے نتائج ان کو زیادہ مل جائیں گے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو سٹیپ نمبر 4 بتایا تھا، تو اس میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ فالو کریں سٹیپس اور ینگ ایج سے شروع کریں فالو کرنا تو بڑی پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کو بینیفٹ ایک طرح سے ریٹائرمنٹ کا بینیفٹ وہ 50-55 پہ بھی مل سکتا ہے، ایون ارلیئر ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کتنے اسپیڈ سے اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں۔ تو ینگ ایج پہ یہ بینیفٹ ظاہر ڈیفینیٹلی ہے اویلیبل۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنے اس طرح کی چیزوں کو آلریڈی اگر کر چکے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا ہے اور آپ سن رہے ہیں میری ویڈیو، دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو، تو آپ اگر ینگ ایج سے شروع کریں گے جیسے فار ایگزامپل 20 سے 25 کے درمیان میں، تو آپ بہت ہی جلدی اپنے گول ٹارگیٹ کو اچیو کر لیں گے۔ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی 60-70 سال کی عمر تک جاب کرنے کی۔ تو یہ بینیفٹ تو یقیناً ہے ینگ ایج کا، لیکن جو اس کے بعد والے ہیں وہ لوگ بھی یہ گول اچیو کر سکتے ہیں اگر وہ فوکس کریں۔ تو وہ ظاہر ہے 50 کی ایج پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو تو آپ 55 کی ایج پہ تو ریٹائر ہونا شاید پاسبل نہ ہو، لیکن یہ کہ کم از کم آپ فائنینشیل اسٹیبلٹی اپنی کریٹ کر لیں گے، جو کہ میری اس ویڈیوز کا مقصد ہے۔ تو بات تو ہو رہی تھی آج اسٹیپ نمبر 5 کی، لیکن یہ کہ 5واں اسٹیپ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں پہ لاگو نہیں ہوگا، فی الحال لاگو نہیں ہوگا، اور کچھ لوگوں پہ بالکل ہی لاگو نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی سے کریں، اگر ینگر ہیں تو وہ اس کا ان کو بہت بڑا بینیفٹ ملے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 5th اسٹیپ، لیکن اس سے پہلے میں نے کچھ باتیں سننے کو ملی مجھے لوگوں سے یہاں پہ، جب ڈسکس کر رہا تھا لوگوں سے کہ بھئی یہ جو میں بتا رہا ہوں اس کے آپ کو کیا نقصانات یا فائدے نظر آ رہے ہیں۔ تو کچھ بات سننے کو ایک جگہ سے ملی، اور مجھے نہیں پتہ کتنے لوگوں کی سوچ ہے کتنے لوگوں کی سوچ نہیں ہے، کہ پیسہ جو ہے وہ بہت سارے اپنے ساتھ مشکلات لے کے آتا ہے۔ اور مذہب کے ریفرنس سے کچھ لوگوں نے بات کی کہ جی پیسے اگر آپ کے بہت زیادہ ہوں گے تو آپ کا حساب کتاب بہت زیادہ ہوگا آخرت میں۔ تو یہ بات، میں کوئی وہ نہیں ہوں اسکالر، اسلامک اسکالر نہیں ہوں، لیکن اچھی خاصی معلومات رکھتا ہوں، اچھی خاصی سوچ رکھتا ہوں، اپنی اچھی خاصی سمجھ رکھتا ہوں۔ تو یہ بات تو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ کی زیادہ سختی ہوگی، آخرت میں زیادہ پوچھ گچھ ہوگی۔ پیسے کی محبت اگر آپ کے اندر زیادہ پیدا ہو گئی تو وہ گڑبڑ ہے۔ اگر آپ کا پیسہ آپ نے جمع کیا اپنے پاس لیکن اس کو آپ یوز کر رہے ہیں پراپر ریزنز میں، تو یہ تو ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے آپ کے لیے زیادہ پیسہ ہونا۔ زیادہ پیسہ ہونے سے آپ کے پاس ایک اور وینیو کھل جاتا ہے ثواب کمانے کا، ایک کیا ملٹیپل وینیوز کھل جاتے ہیں ثواب کمانے کے۔ یہ نہیں کہ غریب کوئی آسانی سے چھٹ جائیں گے اور جو امیر پیسے والے ہیں ان کی بڑی مشکلات ہوں گی آخر کے دن، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہی حساب کتاب ہونا ہے، وہی سب سے پوچھا جانا ہے، وہی ساری بیسک چیزیں جو ہیں جو کہ آپ پہ لازم ہیں، فرائض ہیں، وہ آپ سے پوچھی جائیں گی، آپ نے پوری کی نہیں کی۔ حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے حقوق العباد پورے کیے نہیں کیے۔ تو اس میں غریب اور امیر کا کوئی ابھی تک فرق نہیں آیا ہے، صرف بات یہ آ جاتی ہے کہ امیر اگر پیسے جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کو وہ یوز کرتے ہیں غریبوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اپنی زندگی میں، اور مرنے تک وہ اس طرح سے سسٹم بنا کے چلے جاتے ہیں کہ ان کے بعد بھی ان کے پیسوں سے غریبوں کی مدد ہوتی رہے، جو صدقہ جاری کہلاتا ہے۔ تو یہ تو آپ کے لیے ایک طرح سے ایک اور وینیو کھل چکے ہیں ملٹیپل، جس میں کہ آپ اور زیادہ ثواب کما سکتے ہیں۔ حضور سے آگے کسی نے پوچھا تھا یہ کہ بھئی یہ امیر جو ہیں یہ تو اتنا زکوٰۃ بھی زیادہ دے سکتے ہیں، غریبوں کی امداد بھی زیادہ کر سکتے ہیں، تو ان کو تو بڑے ثواب ملتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو غریب ہیں۔ تو حضور نے ان کو کچھ چیزیں بتائی تھیں کہ آپ 30 دفعہ یہ پڑھیں، 30 دفعہ یہ پڑھیں، 34 دفعہ یہ پڑھیں، مجھے یاد نہیں آ رہا کیا بتایا تھا، لیکن وہ ان کو طریقے بتائے تھے، ٹھیک ہے آپ کو بھی ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ پھر وہ آئے تھے دوبارہ وہ لوگ کہ بھئی ہم نے یہ پڑھنے شروع کیے تو وہ امیروں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بھی پڑھنا چاہیے، انہوں نے وہ بھی پڑھنے شروع کر دیے۔ اب تو وہ ان کو اور مزید بینیفٹ نہ کہ یہ چیزیں پڑھنے سے بلکہ آپ پیسے بھی دے رہے ہیں ان کو ڈبل۔ تو حضور نے جواب دیا تھا کہ بھئی یہ دولت میری نہیں دی ہوئی ہے ان کو، یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا میں کوئی حساب کتاب نہیں کر سکتا، نہ کسی چھین سکتا ہوں نہ کسی لے سکتا ہوں۔ اگر اس کو یوز کریں گے تو دنیا کا فائدہ ہے، جس چیز میں دنیا کا فائدہ ہے
اس میں جلن اور حسد نہ پیدا کرو، اس میں یہ مت سوچو کہ ان کو زیادہ بینیفٹ ملا ہوا ہے کیونکہ وہ یہ کر رہے ہیں۔ اسی پیسے سے دنیا کا ہمارے اگر آپ دیکھیں تاریخ، اسلامی تاریخ، میں اتنا زیادہ اسکالر پھر اپنے آپ کو نہیں مانتا اس علاقے میں، لیکن ایک بیسک 2-3 لوگوں کا اگر میں نام لوں آپ کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے شروع کا جو مذہب ہے، جب یہ اسلام پھیلا تھا تو اس وقت حضور کی جو شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ سے، وہ اس زمانے میں ایک امیر خاتون سمجھی جاتی تھیں۔ بہت بڑا بزنس تھا ان کا اور کافی اچھا پیسہ تھا اسی زمانے میں۔ جب شیخ ابی طالب کا مسائل پیدا ہوئے تھے، تقریباً 3 سال کے لیے وہ ویلی میں ایک طرح سے مسلمان پھنس کے رہ گئے تھے، تو وہ انہی کا پیسہ تھا جس کے ذریعے وہ اس زمانے میں سروائیو کیا۔ یہ ساری جو حضرت خدیجہ کی دولت تھی، جو ان کے پاس پیسے تھے، اس سے معاملات چل سکے تھے وہاں پہ۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان ہیں، عثمان جو ہیں وہ بڑے پیسے والے تھے وہ خود بھی، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی فوائد ملے ہیں مختلف جنگوں میں، خاص طور سے جب رومن کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو اس زمانے میں ہمارے مسلمانوں کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے، تو ان کی طرف سے تقریباً 100 اونٹ اور 300 گھوڑے دیے گئے تھے عثمان کی طرف سے ایز اے ڈونیشن کہ اس جنگ کے لیے۔ تو وہ میں صرف یہ کوئی تاریخی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کیا ایکچوئل سٹوری تھی کیا نہیں تھی، لیکن میں اسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا پیسے ہیں تو آپ وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو نہ کہ یہ کہ ابھی کے زمانے میں سکون دے گا بلکہ آخرت میں بھی آپ کو اس کے فوائد ملیں گے۔ تو پیسے سے محبت نہیں کریں، لیکن پیسے کو حاصل کرنے کو برا مت سمجھیے جائز طریقے سے، لیکن یہ مت سوچیے کہ جی پیسہ ہو گیا تو پھر تو میرا وہ بڑا حساب کتاب ہونا ہے۔ آپ کا حساب کتاب وہی ہونا ہے جو سب لوگوں کا ہونا ہے، بلکہ آپ کو ایڈڈ بینیفٹ ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے اگر آپ کو پیسے ہوں اور آپ دینے کی پوزیشن میں ہوں۔ آج کل سب سے امیر ترین آدمی جو سمجھا جاتا ہے وہ ایلان مسک سمجھا جاتا ہے آج کل کے زمانے کا، لیکن حضور کے صحابہ میں بھی ایک بہت امیر آدمی ہوا کرتے تھے، ہم عبد الرحمن بن عوف۔ وہ بیسیکلی تو جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو پیسے ویسے نہیں تھے ان کے پاس، لیکن بزنس کا بڑا اچھا کانسیپٹ رکھتے تھے وہ، تو انہوں نے وہاں جا کے جب ایک سسٹم بنایا گیا تھا کہ جی سب کو ہیلپ ملے گی، جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی پیئرنگ کر دی گئی تھی کہ آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کی مدد کریں۔ تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا تھا مجھے بس بتاؤ مارکیٹ کہاں پہ ہے جہاں پہ کہ بزنس ہوتا ہے۔ تو وہ مارکیٹ میں گئے، انہوں نے بہت ہی کم پیسوں سے بزنس شروع کیا اپنا، اور ہوتے ہوتے وہ اس زمانے کے دنیا کے امیر ترین آدمی بن گئے تھے۔ اور کہا ہی جاتا ہے کہ نہ صرف اس زمانے کے بلکہ اس زمانے میں بھی اگر دولت کا آپ رکھیں وہی ریشو کے لحاظ سے تو ابھی بھی وہ نمبر 1 ہوتے دنیا میں، جو کنورشن ریٹ آپ لگا لیں اس زمانے سے انفلیشن وغیرہ کے لحاظ سے، تو ابھی بھی وہ نمبر 1 ہوتے، اپنے ایلان مسک سے آگے ہوتے، حالانکہ وہ 0 سے شروع ہوئے تھے۔ لیکن ساری بات یہ ہوتی ہے کہ فوکس، انٹینشن۔ اگر آپ کی انٹینشن صحیح ہے تو آپ بہت ساری کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ کافی لوگوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ تو پاکستان ہے، یہاں کے لوگ نہیں بدلیں گے، یہ مت سوچو کہ یہاں کے لوگ تبدیل ہو جائیں گے، یہ تو اسی کے عادی ہیں، اسی طرح سے معاملہ چلتا رہے گا۔ تو بات یہی ہے کہ پاسبل ہے یہ، لیکن یہ کہ میرا گول یہ ہے کہ میں اس مینٹالٹی کو چینج کروں، اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہیں کہا ہے کہ ایک بھی چینج ہو گیا تو میرا تو کام ہو گیا، 2 چینج ہو گئے تو میری خوش نصیبی، 4 چینج ہو گئے تو واہ 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 کیا کہنے، 10-15 چینج ہو گئے تو واہ امیزنگ، کیا خوبی کی بات ہے۔ تو یہ میرا میسیج چلتا رہے گا اسی کے اوپر۔ تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 4 اسٹیپ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا، اب 5واں اسٹیپ میرا آپ سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں آلریڈی، آپ نے ان کی ایجوکیشن، اگر چھوٹے بچے ہیں ابھی اسکول کے پروسیس سے گزر رہے ہیں یا اس سے بھی پہلے کے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو ان کی اسکول کی ایجوکیشن کے لیے سیونگ کر کے رکھنی ہے اپنے پاس۔ ان کو اس وقت جا کے قرضے لے کے اور مشکلات میں ڈال کے اپنے آپ کو بہت ہی برے حالات سے گزر کے نہیں ایجوکیشن دلانی۔ جب آپ ابھی اگر آپ اس ایج گروپ میں ہیں جہاں پر کہ آپ کے بچے یا تو ہیں ہی نہیں، آپ نے شادی ابھی نہیں کی لیکن کرنے والے ہیں، یا پروگرام ظاہر ہے سب کا ہی ہوتا ہے شادی کرنے کا، بچوں کا بھی سب کا پروگرام ہوتا ہے، تو ابھی یہ ٹائم ہے جب کہ آپ کتنا اپنی انکم کا صرف 10% اچھی سیونگ اسکیم میں لے جا کے ڈال دیں سیپریٹلی۔ اچھا جی، ابھی تک میں آپ کو پھر دوبارہ ریکیپ کر دوں۔ پہلا، آپ کے ایمرجنسی فنڈ جو کہ 20,000 روپیز، 20,000 روپے سے لے کے 50,000 روپے کے درمیان میں جو بھی آپ کے، زیادہ مت کیجیے گا اس کو، 50,000 سے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس 20 سے 25,000 کے درمیان میں۔ اور اس کے بعد دوسرا اسٹیپ، سارے قرضے ادا کر دینا،
وہ بھی مسٹ ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر سیکنڈ اسٹیپ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو آپ تھرڈ پہ نہیں جائیں گے۔ تیسرا اسٹیپ یہ تھا کہ آپ جو ہیں وہ 3 سے 6 مہینے، اس میں بھی آپ کو اگر کوئی ریزن نظر نہیں آتا ہے تو آپ کو 9 مہینے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، 12 مہینے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر جانے کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے، 12 مہینے میکس۔ لیکن یہ کہ 3 سے 6 مہینے، 3 مہینے منیمم، اور ریکمینڈڈ ہے 6 مہینے۔ تو 3 سے 6 مہینے کے اخراجات جو آپ کے نیڈ والے ہیں، وانٹ والے نہیں ہیں، جو کہ آپ نہیں کرنا ہے ضرورت میں زندگی چلانے کے لیے، اس کے ایکویلنٹ پیسہ آپ نے بینک میں لے کے کہیں ایسی اسکیم میں ڈال دینا ہے جہاں پر آپ کو انٹرسٹ بھی ملے، یعنی کہ منافع ملے، لیکن لیکوڈ فارم میں جب آپ نکالنا چاہیں کسی مجبوری کے تحت تو آپ نکال بھی سکیں۔ چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے 15% اپنی جو انکم ہے جو بھی ہے، چاہے 40,000 ہو، 30,000 ہو، 50,000 ہو، 100,000 ہو، 500,000 جو بھی ہو، اور فارمولے کو فالو کرنا ہے کہ آپ نے 15% اپنی انکم کا منیمم، زیادہ کریں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ میں منیمم کی بات کر رہا ہوں، یہ منیمم آپ نے اٹھا کے ڈال دینا ہے انویسٹمنٹ کی، جہاں پہ کہ کمپاؤنڈ آپ کو منافع ملتا ہو یا انٹرسٹ کہلاتا ہے، کم منافع کہلاتا ہے، جو بھی پاکستان کا سسٹم ہے، لیکن کمپاؤنڈ ہونے والا، اس میں آپ کو پیسے نکالنے نہیں ہیں، اس کے اندر پڑے رہنے ہیں، جتنے پیسے اس کے اندر پڑے انٹرسٹ یا منافع ملا ہے وہ ملا کے پھر ایڈ ہو کے پھر اس پر منافع، پھر اس پر منافع، اور چارٹس وغیرہ بھی دیکھ چکے ہیں، تو آپ کو فارمولہ بھی آپ سے میں شیئر کر چکا، تو وہ سب چیز آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ یہ اس سے بینیفٹ کیا ملتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں 5ویں اسٹیپ پہ، جو کہ جو لوگ آلریڈی 50-60 کی ایج میں کے بچے آلریڈی پڑھائی ختم کر چکے، ظاہر ہے ان کے لیے اسٹیپ بیکار ہے، لیکن اگر وہ اپنے گرینڈ کڈس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ ینگر ہیں اور اس وقت آپ کے پاس ٹائم ہے، جہاں پہ آپ اپنی فیملی شروع کر رہے ہیں یا شروع کر دی ہے، ابھی بچے ینگ ہیں یا بچے اسکول جا رہے ہیں، تو آپ 10% اپنی انکم ہر مہینے کٹوا کے اس فنڈ میں ڈالیں گے، اسی بینک سسٹم میں جہاں پہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ملتا ہے، لیکن وہ ڈیفرنٹ ہے سسٹم، جہاں پر کہ جب بچے بڑے ہوں، جب ان کو کالج جانے کا ٹائم ہو تو ان کے پاس آلریڈی فنڈز موجود ہوں۔ اگر بچے نہیں ہوتے یا کالج جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو وہ فنڈز آپ کے پاس موجود رہیں گے، آپ اس کو جس طرح سے استعمال کرنا چاہیں کریں، لیکن اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے آپ نے 10% اپنی تنخواہ میں سے اس فنڈ میں ڈالنا ہے۔ تو ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کا بینیفٹ بھی ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، اس سے آپ کو سکون بھی ملے گا، ہاں جی وہ فنڈ بھی کریٹ ہو رہے ہیں بچوں کے، مجھے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ میں بہت کامن سسٹم ہے، وہاں پہ اسکیم نکلی ہوئی ہیں جہاں پر کہ بچوں کی پڑھائی کے فنڈ ڈالے جاتے ہیں، مختلف ان کے نام ہیں، جہاں پر کہ آہستہ آہستہ وہ گرو بھی کرتے جاتے ہیں، اور جب بچے، اگر آپ نے 3 سال کی عمر سے ڈالا، 4 سال کی عمر سے بچوں کے ڈالا، جب وہ کالج کی ایج پہ پہنچتے ہیں، جہاں پر کہ ایکسپینسز کافی امریکہ میں تو بہت ہی زیادہ ہیں، تو وہ اس فنڈ اتنے گرو کر کے وہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ٹیک کیئر کر سکیں۔ تو 5واں اسٹیپ یہ ہو گیا، اگر آپ کے ہیں بچے چھوٹے یا ہونے کی امید ہے، شادی کرنے جانے والے ہیں، تو ابھی سے انتظار مت کیجیے بچے ہونے کا یا بچے بڑے ہونے کا، وہ تو پھر اور ٹائم لیٹ ہو گیا۔ جس مرحلے پہ ہیں ینگ ایج کے، آپ 10% ابھی سے ڈالنا شروع کر دیں اس فنڈ میں، جہاں پر کہ اگر آپ کے بچے ہوتے ہیں اور وہ کالج، اسکول، ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، تو مہنگی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو آپ کے پاس فنڈز آلریڈی موجود ہوں اس چیز کے۔ وہ کیلکولیشن بھی آپ اسی سے کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ میں فارمولہ دیا ہے، تو آپ 10% ڈال کے، اور آپ سوچیں کہ کتنے سال لگیں گے میرے بچوں کو بڑے ہونے میں، 15 سال، 16 سال، تو کتنے فنڈ میں ڈالوں، تاکہ رفلی کیلکولیٹ کریں کہ آج کل یونیورسٹیز کتنی ایکسپینسو ہیں اور کتنے فنڈ چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے۔ تو وہ آپ کو کرنا ہے اس 5ویں اسٹیپ میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے میں اگلی دفعہ بات کروں گا ایک اور چیز کی، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور مجھے ضرور کرنی ہے، تو آپ 6واں اسٹیپ بھی اس میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک میں بہت امپورٹنٹ بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، تو پلیز آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے، اس میں وہ خاص امپورٹنٹ بات بھی ہوگی، اور ساتھ میں آپ کو 6واں اسٹیپ بھی بتایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور میں آپ کی ایک اپنی بہت امپورٹنٹ، اس میں جو امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں، بیسیکلی میں ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جو کہ سب کو کرنی چاہیے، اور جو کہ میں نے کی ہے، اور میں بتاؤں گا وہ کیا چیز ہے جو میں نے کی ہے جو سب کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے پھر خدا حافظ۔